إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولباس التقوى ذلك خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. تمام تعریفیں بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان کا پالنہار اور پروردگار ہے، خالق دو جہاں مالک ارض و سما ہے، علیم بذات صدور، اللہ احد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسے اللہ رب العالمین کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے. درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کے کرم سے آج ہم اور آپ اس اللہ رب العالمین کے گھر میں اول وقت میں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خلقت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بجا لانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حیا اور اس کی اہمیت. حیا کیا چیز ہے، شرم اور حیا، اس کے بارے میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کو بے حیائی سے بچا کر شرم و حیا کا پیکر ان کو بنا دے، ایمان اور اسلام پر چلنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی 26 نمبر آیت میں کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی والا جو لباس ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا بہترین لباس ہے. تقوی والا لباس، لباس سے مراد یہ ظاہری لباس نہیں، تقوی انسان کے اندر ایمان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. جس کے اندر تقوی رہے گا اس کے اندر شرم و حیا کا پیکر آ جائے گا، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا نہ اس کے اندر شرم باقی رہے گی نہ اس کے اندر حیا باقی رہے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود، بخاری کی حدیث 6120 نمبر حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی. سارے انبیاء علیہ السلام کے نبوت میں سے جو بات ہم کو بہترین طریقے سے ملتی ہے وہ جامع بات یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تیرے اندر شرم باقی نہیں ہے تو جیسا من میں آئے ویسا چل لے، جو دل میں آیا وہ کر لے. اگر تیرے اندر شرم باقی نہیں ہے تو جو من میں آیا وہ کر لے، کیونکہ جنت اللہ باحیا، شرم اور حیا رکھنے والے متقیوں کے لیے بنایا ہے، اور جہنم بے حیا اور گنہگار اور مشرکوں کے لیے اللہ بنایا ہے.
بے حیا لوگوں کے لیے جہنم، حیادار شرم رکھنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ جنت تیار کیا ہے۔ حیا، حافظ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان گناہوں میں مائل ہونے سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں شرم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ان اللہ عز وجل حی ستر یحب الحیا والسیر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شرم و حیا والا ہے، ابو داؤد کی حدیث۔ اسی لیے جب بھی تم غسل کرو تو حیا کر کے غسل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، باہر ایک ایسے آدمی کو آپ نے دیکھا جو کھلے میدان میں اپنے کپڑے اتار رہا ہے، نہا رہا ہے اور اپنے کپڑے بدل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو ممبر کے اوپر حمد و ثنا اللہ کی بیان کی اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ شرم و حیا رکھتا ہے، اسی لیے جب تم کھلے میدان میں نہاؤ یا کپڑے بدلنے کی نوبت آ جائے تو شرم اپنے اندر پیدا کرو، اپنے پاس کوئی لنگی جیسا کپڑا ڈھانک کر کپڑے بدلا کرو اور لنگی جیسا کپڑا پہن کر نہایا کرو، بغیر کھلے، جہاں پر چھت نہیں ہے یا کھلی فضا ہے وہاں پر اپنے سطر کو ڈھکے بنا نہ کپڑے بدلو نہ غسل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بے حیا لوگ پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں آدم اور حوا کو رکھا، جب ان دونوں سے غلطی سرزد ہو گئی، اللہ تعالیٰ جنت کے لباس ان کے اتار لیا اور ننگا ان کو جنت کے باہر کر دیا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اتنے شرم و حیا والے تھے، جب جنت سے نکالے گئے تو درختوں کے پتے توڑ کر اپنی سطر کی جگہ ڈھانکنے لگے۔ فلما ذاق الشجر بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنہ۔ سورہ اعراف کی 22 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا، ہم نے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا اور ان دونوں کو باہر کر دیا، اور یہ دونوں اپنے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے۔ اتنے شرم و حیا والے تھے۔ شرم حیا ایمان والوں کے اندر ہوتی ہے، بے حیا بے ایمان والوں کے اندر شرم حیا باقی نہیں رہتی۔ جب نبی علیہ السلام مکے میں نبی بن کر آئے تو اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف چلتا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے مشرکین مکہ۔ کیسے؟ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اپنے گھروں میں اپنے مارکیٹوں میں کپڑے پہن کر رہتے تھے یہ لوگ، لیکن جب کعبے کا طواف کرنے کا ٹائم آتا تو یہ مشرکین بالکل ننگے براہنے ہو کر طواف کرتے تھے۔ عورتوں کے شرمگاہ کے پاس ایک چھوٹا کپڑا لٹکا رہتا تھا اور وہ کہتی تھی اگر یہ کپڑا ہٹ جائے جو دیکھ لے گا میں اس کے لیے حلال ہو جاؤں گی، استغفر اللہ۔ اور ان کے طواف کرنے کا انداز تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ہوتا تھا، بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو بھیجا، آپ نے سب سے پہلے شرم و حیا کے بارے میں بھی توحید کے ساتھ شرم و حیا کے بارے میں ان کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہتا ہے جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے۔ کیوں؟ جانور پردہ نہیں کرتا، جانور کپڑے نہیں پہنتا، یہ جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے سورہ احزاب کے اندر، اور صحیح بخاری 3404 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کبھی بھی بنی اسرائیل کو دیکھتے، ایک کوئی ندی، چشمہ یا کوئی تالاب مل جاتا تو مرد عورتیں کپڑے کھول کر اس ندی میں جانوروں جیسے نہایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے، اے اللہ کے بندو یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ کو یہ بے حیائی پسند نہیں ہے۔ مرد عورتوں کو دیکھ رہے، عورتیں مردوں کو دیکھ رہے، ندی کے اس کنارے مرد، ندی کے اس کنارے عورتیں،
पहचान सकते हैं कि ये फला मर्द है, ये फला औरत है। अपने सतर को खोल कर इस तरह जानवरों जैसे मत नहाया करो, अपने बदन को कपड़ा ढांक लिया करो। मूसा अलैहिस्सलाम कभी इनके नज़दीक हरगिज़ मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े खोलकर इनके सामने नहीं नहाया करते, बल्कि जंगल में जाकर कोई एक पानी का चश्मा होता, वहाँ कपड़े निकालकर अपने नाफ से लेकर गुड़गे के नीचे तक एक लुंगी जैसा कपड़ा लपेटकर नहाया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बदन को किसी ने नहीं देखा था बनी इसराइल में, इसीलिए वो इल्ज़ाम लगाते थे कि मूसा के बदन में कोई बीमारी है, कोई इनके जिल्द पर बर्स या कोट जैसी कोई बीमारी है, इसीलिए वो इतना शर्म करते हैं, इतना कपड़ा छुपाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, तुम वैसे मत हो जाना जैसे मूसा पर इल्ज़ाम लगाने वाले वो बनी इसराइल हो गए। बगैर आंखों से देखे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाया करो। फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ने इनके इल्ज़ामों की बरात कर दिया, वजाहत कर दिया। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, अल्लाह की निगाह में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बरगज़ीदा नबी हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल में चश्मे पर अपने कपड़े रखकर नहा रहे थे, तो अल्लाह ने पत्थर से कहा, ऐ पत्थर तुम मूसा के कपड़े ले और भाग। वो पत्थर मूसा के कपड़े लेकर भागने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम डंडा लिए अपना आसा और पीछे दौड़ने लगे, कहने लगे, एक पत्थर मेरे कपड़े दे दे, मेरे कपड़े दे दे, मेरे कपड़े दे दे। वो पत्थर कहाँ तक भागा? जहां बनी इसराइल के 40 सरदार एक बगीचे में बैठे थे, उनके सामने जाकर भागा और वहां रुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कपड़े उठा रहे थे, सारे के सारे सरदारान ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम का बदन हट्टा कट्टा, ताकत, तवानाई, तंदुरुस्त, खूबसूरत, न इनके बदन पर कोई बीमारी, न इनके जिस्म पर कोई दाग। अल्लाह ने इस तरह उनके बदन को उनके सामने ले जाकर वजाहत कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े लिए और अपने आसा से 3-4 ज़रबे उस पत्थर को मारे, जिस पर उस पर निशान पड़ गए। बताना मकसद ये है, शर्म व हया अंबिया अलैहिस्सलाम में किस कदर ज़्यादा से ज़्यादा थी। हमारे नबी के बारे में सूरह अहज़ाब की 53वीं आयत में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के नबी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना होया करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर से मुराद ये तमाम ईमान वालों के घर बताना मकसद है। तालीम अल्लाह किसको दे रहा है? नबी के घर के बारे में बता रहा है। ऐ मेरे सहाबा, ऐ अल्लाह के बंदो, ये जान लो कि तुम अल्लाह के नबी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो जाया करो, मगर ये कि वो खाने की दावत तुम्हें दे दें। खाने की अगर वो तुम्हें दावत दें तो उस दावत को लेकर तुम दाखिल हो जाओ, इंतज़ार करो खाना पकने तक, खाना खा ले तो बाहर निकल जाया करो। व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, अगर तुम किसी चीज़ का सवाल करना चाहो तो पर्दे के पीछे खड़े होकर सवाल किया करो, पर्दे के पीछे से सवाल किया करो। ये तालीम अल्लाह ताला दे रहा है तमाम ईमान वालों। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, तुम्हारे उनके दिलों की पाकी का ये बायस है। आज होता ये है, डायरेक्ट दरवाजे के सामने जाकर हम खड़ते हैं, कोई दोशीज़ा औरत, कोई हमारी दोशीज़ा बहन जब दरवाज़ा खोलकर नामहरीम को देखती है, बिल्कुल उसकी शर्म निकल जाती है। कोई गैर महरीम आकर सब, अरे भाई आप कॉलिंग बेल दबा दिए, साइड में जाकर रुको ना, आप अपना चेहरा किसी और जानिब मोड़ के खड़ो ना, ताकि वो देख सके कि कोई नामहरीम आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम अपने अंदर शर्म पैदा करो। अल्लाह को बाहया लोग और शर्मिंदा लोग बड़े पसंद हैं, बेहया और बेशरम लोग अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कान नबिय्यु अशद्दु हय्यन मिनल गदाई मिन क़िज़रिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम एक कुंवारी लड़की से ज़्यादा शर्मीले थे। कुंवारी लड़की के अंदर जितनी शर्म व हया होती है, उससे कहीं ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शर्म व हया हुआ करती थी, इतने ज्यादा। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी नामहरीम औरत को हाथ नहीं लगाया, किसी नामहरीम औरत को हाथ नहीं लगाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास से 6वें आसमान पर, अल्लाह के पास मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के पास मूसा अलैहिस्सलाम के पास। 50 नमाजों से 45, 40, 35, 30
नमाजें कम कराते कराते मूसा अलैहिस्सलाम बार बार बोल रहे हैं, जाओ जी कम करा लो, इतने नहीं पढ़ सकते जी आपकी उम्मत। कम कराते कराते 5 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकते, मेरी उम्मत 3 नमाजें नहीं पढ़ी, तुम्हारी उम्मत 5 नमाजें कहाँ पढ़ेगी, जाओ कम कराओ। अल्लाह के नबी ने कहा, सअलतु रब्बी हय्यन इस्तहयैतु वलाकिन्नी अर्ज़ी व अस्लिम। ऐ मूसा, अब मुझे शर्म आती है अल्लाह के पास जाने से, अब मुझे शर्म आती है, मैं भले ही ये 5 नमाजों का तोहफा लेकर निकल जाऊंगा, मुझे राजी है इन 5 नमाजें और मैं इसे तस्लीम करता हूं, मुझे यकीन है मेरी उम्मत ये 5 नमाजें जरूर पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी मैंने 50 दिया था, तुम 5 लेके जा रहे हो, लेकिन मेरा वादा है, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, अगर तुम्हारी उम्मत वो 5 नमाजों की भी पाबंदी कर ले, मेरे इज्जत और जलाल की कसम 50 नमाजों का ही सवाब उनको अता करूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मूसा, अब मुझे अल्लाह के पास जाने शर्म आती है, मुझे शर्म महसूस होती है, मैं नहीं जा सकता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, खुलफाए राशिदीन की शर्म और हया का तज़किरा देखिए हदीस के अंदर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातो, याद रखना, या माशरल मुस्लिमीन इस्तहयू मिन अल्लाह फवल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नी लअज़ल्लुहीन अज़हबुल गाइति फिल ख़ज़ा। जब भी तुम किसी मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाया करो तो अपने सतर को ढांक कर बैठा करो। ऐसा नहीं कि हम मैदान में आ गए, जंगल में आ गए, खेत में आ गए, बिल्कुल बेहया होकर हम अपने वॉशरूम के या अपने क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह शर्म और हया वाला है, अल्लाह शर्म और हया वाला है। अपने सतर को ढांकने की कोशिश करो, अपने कपड़ों से सतर को ढांक कर क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पूरी किया करो। नबी के ज़माने में हमारे घरों जैसे लेटरिन बाथरूम कहाँ होते थे, वो तो मैदानों में जाते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मन क़ल्ला हयाउन क़ल्ला वराअहु व मन क़ल्ला वराअहु मात क़ल्बुहु। जिसके अंदर हया ख़त्म कम हो जाए, उसके दिल से अल्लाह का डर भी कम हो जाता है। जिसके दिल से अल्लाह का डर कम हो जाए, उसका दिल मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। इसीलिए दिल की ज़मीर को जिंदा रखने के लिए शर्म और हया अपने अंदर बाकी रखो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बुखारी मुस्लिम की हदीस, अम्मा आयशा कहती हैं, एक मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई, कोई खड़ा है बाहर, नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांग रहा है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जाओ जो भी दरवाजे पर खड़े हैं उनको जन्नत की बशारत दो, अंदर आने की इजाज़त दो। अंदर आ गए। कौन थे वो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब दूसरी बार दरवाजे पर दस्तक हुई, जाओ उनको जन्नत की बशारत दो, अंदर आने की इजाज़त दो। दूसरी बार उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तीसरी बार दस्तक हुई, नबी अलैहिस्सलाम जिस अंदाज से बैठे हैं, आपके रानों के पास कपड़ा हटा हुआ है, आप अपने एक पैर को उठाए, एक पैर को लिटाए, बैठे हैं टेक लगाकर, आपकी एक रान के पास कपड़ा हटा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, उमर बिन ख़त्ताब को बुलाया, ऐसे ही बैठे हैं। तीसरी बार दस्तक हुई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब जो तीसरी बार आ रहा है उसे भी जन्नत की बशारत दो और उसे भी अंदर आने की इजाज़त दो। लेकिन वो अंदर आने से पहले नबी संभल कर बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानों पर कपड़ा ढांक लिया। अम्मा आयशा कहती हैं, ऐ मेरे नबी, आप अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा आए तो आपने अपना कपड़ा दुरुस्त नहीं किया, उमर बिन ख़त्ताब आए कपड़ा दुरुस्त नहीं किया, अब उस्मान बिन अफ़्फ़ान आए तो फौरन अपने कपड़े को दुरुस्त आपने कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, मैं उस आदमी से शर्म और हया क्यों ना करूं जिस आदमी से आसमान के मलाइका शर्म और हया करते हैं, आसमान के फरिश्ते शर्म और हया करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बुखारी की हदीस है, आता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मज़ी निकलने की शिकायत थी। मनी से पहले मज़ी निकलती है, शर्मगाह से एक गाढ़े पानी की रुतूबत निकलने को कहते हैं मज़ी। मनी अलग चीज़ है, मज़ी अलग चीज़। मनी दूध के शक्ल की होती है, गाढ़ी होती है, लेकिन जो मज़ी होती है वो पानी की शक्ल की होती है, लेकिन वो भी गाढ़ी होती है, लेकिन वो पानी की शक्ल की होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मज़ी बार बार निकलती थी और वो ये शर्म महसूस करते थे कि मैंने नबी की बेटी से निकाह किया है, मेरी मज़ी के बारे में मैं नबी से कैसे सवाल करूं। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो बोलते हैं कि तुम जाकर ऐसा बोलो, अगर मुझे मज़ी आई तो मैं क्या करूं।
حضرت مقداد بن اسود آتے ہیں اور یہ مسئلہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر کسی شخص کو مزی بار بار آتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا منی خارج ہونے پر جیسے غسل واجب ہوتا ہے، مزی کے نکلنے پر بھی غسل واجب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کہا اگر مزی آتی ہو تو شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لیں، اتنا کافی ہے، مزی کے خارج ہونے پر کوئی غسل واجب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتے تھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بخاری ترمذی کی حدیث ہے، ابو درداء حدیث کے راوی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ہر بے حیا اور بے شرم آدمی سے نفرت کرتا ہے، نفرت۔ اللہ اکبر! یہ حدیث اتنی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے ان بے حیا لوگوں کے لیے جو اپنے اندر حیا نہیں رکھتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا کرو، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ویسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، شرم بھی کرتے ہیں، پھر شرم کرنے کا حق کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ، شرم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو ڈھانک لو، عورتیں اپنے اوڑھنیوں سے اپنے سر کو ڈھانک لیں۔ شرم کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو حرام کاری سے بچائیں، پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچانے سے بچائیں، اپنے جسم کو حرام کاری کرنے سے بچائیں، کیونکہ جب مرو گے تمہارا جسم گل سڑ جائے گا، قبر کے اندر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ شرم محسوس کرو۔ آج دنیا میں دیکھو لوگ گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے پڑوس کیا کہیں گے، ہمارے جماعت والے کیا کہیں گے، ہمارے ابا کیا کہیں گے، ہمارے سسرے کیا کہیں گے، میرا سالہ کیا سمجھیں گا، میرے فلاں کیا سمجھیں گے؟ کیوں بھائی؟ ان لوگوں سے آپ کو اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، لیکن تنہائی میں جو گناہ کرتے ہو وہاں پر اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے بازار میں کرو، بھری جماعت میں کرو، تنہائی میں کرو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ لوگوں کو کھلے عام گناہ کرنے سے ڈرتے ہو، اگر میں فلاں عورت کے گھر میں گھسا، محلے والے کیا سمجھیں گے، میرا اس عورت کا کانٹیکٹ میرے زنا پکڑے جائے گا، اسی لیے زنا سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر زانی عورتوں کے گھروں میں جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تنہائی میں اتنے گناہ کرتے ہو، اللہ سے شرم نہیں آتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ارے اللہ تب پکڑ کر پوچھے گا، تیرے ایک ایک گناہ کی پول کھولے گا، اللہ کیا کہے گا، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ڈر نہیں ہے کیا دل میں؟ لوگوں کے خوف سے گناہ چھوڑنے کا اتنا خوف ہے، اللہ کے خوف سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ تو اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکتوں پر نگاہ رکھا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الایمان بضع سبع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کے ایمان کے 70 درجات ہیں، اس میں کا ایک درجہ حیا بھی ہے۔ جس کے اندر حیا باقی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کے اندر ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، حیا بھی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سوائے خیر اور نیکی کے کوئی چیز لے کر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے اندر حیا ہوتی ہے اللہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اللہ اسے بدصورت بنا دیتا ہے اور اسے جہنم کا راستہ بتا کر اس کا منزل، اس کا آخری ٹھکانہ جہنم میں لے کر اللہ پہنچا دیتا ہے۔ آج ڈرنا چاہیے ان لڑکوں کو، ان لڑکیوں کو جو ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں، جو اپنے یوٹیوب کے اندر اپنا مجرا، اپنا گانا، اپنا اسٹائل، اپنا چہرہ اور اپنے بدن کے وہ اعضاء جو شرم سے ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اپنے بدن کو دکھا کر ناچ کر مجرا بنا کر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے ہیں۔ شرم محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ اگر پکڑ کر پوچھے گا قیامت کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان لکل شیء دین خلقہ وخلق الاسلام الحیا، ہر دین میں کوئی امتیازی خصوصیت ہوتی ہے اور دین اسلام کی خصوصیت شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا ہے جب انسان خلوتوں میں تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، بھرے محفل میں گناہ کرتا ہے تو لوگوں کی نظر سے گر جاتا، لیکن تنہائی میں جب گناہ کرتا تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا۔ اے دنیا والو،
اللہ کی نگاہ سے گرنے جیسا کوئی کام مت کرنا، اللہ کی نگاہ سے گرنے جیسی کوئی حرکت مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ قصص کی 25ویں آیت میں اللہ کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو پانی نہیں پلا سکتی تھیں، کنویں کا پتھر نہیں نکال سکتی تھیں، اپنی بکریوں کو لے کر دور کھڑی ہیں پردہ کیے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہٹے کٹے تھے، وہ گئے، سارے لوگوں کو ہٹائے، پتھر ہٹائے، پانی پلائے اور بھیج دیے۔ اللہ کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں کی ایک لڑکی شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے ہوئے بڑے شرم کے ساتھ آتی ہے اور کہتی ہے کہ قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو تم نے پانی ہم کو پلایا اس کا بدلہ دینے میرے ابا تم کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس لڑکی کے شرم و حیا کی تعریف کر رہا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے۔ یہ ہوتی ہے حیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا یقین رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج جن لڑکیوں کے آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی 33ویں آیت میں کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ کی نگاہ میں بے شرم لوگوں میں سب سے بڑے نفرت کے قابل زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی نگاہ میں سب سے گھناؤنا جرم بے حیائی کا زنا ہے، چاہے یہ زنا ایک آدمی زبردستی کسی عورت کی عزت لوٹتے ہوئے کرے یا ایک مرد ایک عورت دونوں راضی مرضی سے زنا کریں، یہ دونوں زنا حرام ہے، اللہ کی نگاہ میں انتہائی گھٹیا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 32ویں آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ کی نگاہ میں انتہائی گھٹیا اور انتہائی برا کام ہے، انتہائی برا فعل ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ نور کی 30 اور 31ویں آیت میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے نبی، میرے بندوں سے، تمہارے امتیوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ہم ان کے شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ جس کے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی، نوجوان لڑکوں، نوجوان میری بہنوں، اگر تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، آگے چل کر تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے نگاہوں کی حفاظت تم کرو، شرمگاہوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ ایک زبان کے فتنوں سے، دوسری شرمگاہ کے فتنے سے جہنم میں جائیں گے۔ آج جا کر دیکھو پارکوں کے اندر، کلبوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، جا بجا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں استغفر اللہ زنا کا مجرا بنی بیٹھی ہیں۔ زنا آنکھوں کا ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے، ہاتھوں کا، پیروں کا ہوتا ہے۔ نامحرموں کو دیکھنا، گندی گندی ویڈیو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا۔ نامحرموں کو چھونا، ہاتھوں کا زنا۔ گندے ویب سائٹ اوپن کر کے میسج فارورڈ کرنا، انگلیوں کا زنا۔ پیروں کا زنا، زنا کی جانب چل کر جانا، سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی عورت اگر زنا کی دعوت دیتی ہے، اللہ کا بندہ ڈر اللہ کا پیدا کر کے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ گندا کام نہیں کر سکتا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب کرے گا۔ کوئی مرد کسی عورت کو زنا کی دعوت دے، وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، عرش الہی کا سایہ اللہ اسے نصیب کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخلون رجلا بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی ایسی عورت کے پاس نہ جائے جہاں اس کا محرم نہ رہتا ہو۔ کوئی عورت بغیر محرم کے کہیں کا سفر نہ کرے، کسی غیر مردوں سے ملنے کے لیے نہ جائے، اپنے شوہر اپنے محرموں کے بنا کسی نامحرم کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ آج تعلیم گاہوں میں جا کر دیکھو، بڑی بڑی ڈگریاں پڑھانے کے بہانے سے
ہم اپنی بچیوں کو ایسے کالج بھیجتے ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں کمبائنڈ تعلیم دی جاتی ہے، کمبائنڈ ایجوکیشن ملتا ہے، کوئی ایجوکیشن ملتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ کسی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بن سنور کر، چھوٹے چھوٹے اسکرٹ جیسے کپڑے پہنا کر، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں، پتلی پتلی ٹی شرٹیں، جینس پینٹ، لیگنز، ایسے کپڑے پہنا کر کسی نامحرم لڑکوں کے سامنے لے جا کر بٹھاؤ گے، اور وہ لڑکے جو ایسی ویسی ہیئر اسٹائل کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اسٹائل والے پہن کر آ کر نوجوان لڑکیوں کے سامنے بیٹھیں گے تو کیا فتنے نہیں ہوں گے؟ فتنے نہیں ہوں گے؟ نبی نے کہا جب بھی کسی کمرے میں کسی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے، شیطان اس کے دونوں کے درمیان میں تیسرا بیٹھتا ہے، اس کے دل میں اس کے خلاف، اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، نگاہیں دوڑانے لگاتا ہے، اشارے کرانے لگاتا ہے، ملاقاتیں کراتا ہے، بات چیت کراتا ہے، دوستی بناتا ہے، زنا کے ذریعے منہ کالا کر کے دونوں کو بدنام کر کے ہاتھ چھوڑتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے شرم و حیا کی چیزوں سے بچو۔ کو ایجوکیشن کے نام پر آج کتنی بیٹیاں ہماری شادی سے پہلے پریگننٹ ہو کر اسپتالوں میں جا کر اباشن کرا رہی، کون اس کا ذمہ دار؟ آج کتنی ہماری نوجوان لڑکیاں نے، جاؤ رجسٹریشن آفس کو جا کر دیکھو، باہر فوٹو لگی رہتی ہے، فلاں عائشہ کا نکاح فلاں راجیش کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، فلاں فاطمہ کا نکاح فلاں وہ دیوراج کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہمارا۔ کیوں؟ یہ کوئی ایجوکیشن کا نتیجہ ہے۔ ہم کو لو ہو گیا، ہم کو عشق ہو گیا، اب یہ عشق کے بہانے وہ سب سے پہلے پارکوں میں جا کر اپنی عیاشی کا مجرا کرے گی، لاڈجوں میں جا کر اپنا منہ کالا کرے گی، خود بدنام نہیں ہوگی، اپنے باپ کو، اپنے محلے کو، اپنے بستی کو، مذہب اسلام کو بدنام کرے گی۔ آج جا کر پارکوں میں دیکھو، عیاشی کرنے والی لڑکیاں برقع پہن کر نقاب کے ذریعے غیر لڑکوں کے ساتھ عیاشی کرتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرا پروردگار اس زمین کو چیر کر تم جیسے بے حیا لوگوں کو اس سے پہلے کافی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں دھنسا دیا ہے۔ تم جیسے بے حیا لوگوں پر آسمان سے بجلیاں اتری ہیں۔ میری پیاری بہنوں، برقع پہن کر، اسلام کا شعار پہن کر غیر لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں جا کر عیاشی کرنے سے پہلے اپنے برقعے کا لحاظ کرو۔ یہ اسلام کا لباس ہے، تم کو دیکھ کر اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اور ہماری بیٹیاں جب بھاگ جاتی ہیں، جب بدنامی کا صحرا لا کر ماں باپ کے سر رکھتی ہیں، تب ہم کو ہوش آتی ہے، کاش میں میری بیٹی کو پڑھائے بنا جاہل بنا کر گھر میں بٹھاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، لیکن کوئی ایجوکیشن، کمبائنڈ ایجوکیشن مت کرائیے۔ جہاں گرلز ہاسٹل ہوتے ہیں، جہاں گرلز کالج ہوتے ہیں، وہاں پر پڑھائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں پڑھائیے، لیکن دین اسلام کی تعلیم سب سے پہلے دیجیے۔ اللہ کا ڈر کیا، شرم کیا، حیا کیا، اس کی بات ضرور بتائیے۔ کیوں؟ میری پیاری بہن یہ جان لے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، اپنا برقع پہن کر نکلنے والی گھر سے جیسے ہی کالج کو گئی، اپنا برقع نکال دی اور ٹائٹ فٹ جینسیں، ٹائٹ فٹ ٹی شرٹیں، بدن دکھنے والی عیاشیاں، فحاشیاں، لپسٹک لگا کر، میک اپ کر کر، آئیبرو کرا کر ان لڑکوں کے سامنے بیٹھو گی، اللہ کی لعنت اترے گی تمہارے اوپر، اللہ کی لعنت اترے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا رب کاسیات فی الدنیا وعاریات فی الآخرہ، یقین جان لو دنیا میں بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوں گی، جہنم میں ننگے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں، یہ کون ہوں گی؟ یہ کون ہوں گی؟ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ ایسی لڑکیاں ہوں گی جو کپڑا پہنیں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کا بدن کتنا چھوٹا، کتنا بڑا، کمر کتنی چھوٹی، کمر کتنی بڑی، پیراں کتنے چھوٹے، پیراں کتنے بڑے، سارے بدن کے پارٹس نظر آتے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اندر شرم اور حیا پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا بدکاری، بے حیائی یہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، امت کی عورتوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے رکھے، اور ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو کسی غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔
من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اپنے سینے پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھے اور اپنی زینت کو غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اگر تو خوبصورت ہے، تیری خوبصورتی تیرے شوہر کے لیے ہے، تیرے شوہر کے لیے ہے۔ شوہر کے سامنے بن سورا کر، شوہر کے سامنے اپنے بدن کی خوبصورتی دکھایا کر، نہ محرموں کے سامنے نہیں۔ آج ہوتا یہ ہے، شادی میں جانا ہے، 4 گھنٹے میک اپ میں جائیں گی بیوٹی پارلر اور 4 گھنٹے میک اپ کرے گی، کس کے دکھانے؟ وہاں نامحرموں کو دکھانے۔ وہی شوہر 4 دن سفر سے تھک کر گھر آ رہا ہے، اجڑا چمن بن کر رہیں گی ہماری عورتیں۔ شوہر کے لیے بن سنورنا چاہیے، شوہر کے سامنے اجڑا چمن، اور جب شادی، ولیمہ، نکاح، 4 گھنٹے بیوٹی پارلر، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت اترے گی۔ شرم حیا پیدا کیجئے، جس کے اندر شرم نہیں وہ جو چاہے کرے، اللہ اس کا ایندھن جہنم بنا دیتا ہے۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی مجھ کہنے والے کو، سامعین تمام سننے والوں کو اپنے اندر ایمان کی شرم و حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر نماز کی پابندی کرتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا دم نکلتا رہے، ہمارے جسم سے روح پرواز ہوتی رہے، زبانوں پر تجھے راضی کرنے کی حالت میں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمے والی موت، خاتمہ بالخیر، اے اللہ شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جہاں کہیں بھی امت پریشان ہے، فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، سیریا کے مسلمان، دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی تو غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام جہاں بھی دنیا کے دشمن عناصر، چاہے یہود، چاہے نصارہ، چاہے کافر، چاہے اسلام کے جو بھی دشمن اسلام کو مٹانے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے پیکر پر ہیں، اے اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا تیری آسمان کی بجلیوں کے ذریعے دنیا میں نیست و نابود کر کے ہلاک و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔